11 اور 12 کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یمن پر حملہ کیا، جس میں ہوتیز کے ڈرونز اور ریڈار فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا۔ ہوتیز یا انصار اللہ یمن کے نارتھ پر قابض ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوتیز نے ریڈ سی سے گزرنے والی شپنگ لائنز پر 20 سے زیادہ حملے کیے۔ ہوتیز کا کہنا ہے ان کا یہ اقدام اسرائیل کی غزہ پر جنگ کی مخالفت میں کیا گیا، اور یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک اسرائیلی ملٹری غزہ سے نکل نہیں جاتی۔ ریڈ سی کا یہ راستہ شپنگ لائنز ایشیا سے یورپ جانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور دنیا کی تقریباً 15% تجارت اسی روٹ سے گزرتی ہے۔ ہوتی حملوں کے بعد شپنگ لائنز کو ہارن آف افریقہ کا لمبا اور مہنگا راستہ لینا پڑ رہا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن پر بہت پریشر تھا کہ وہ ہوتیز کے ان حملوں کو روکیں۔ ہوتیز بنیادی طور پر قبائلی لوگ ہیں، انہوں نے 8 سال تک سعودی عربیہ اور اس کے اتحادیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سعودی کولیشن کو جدید ہتھیاروں کی مدد حاصل تھی، لیکن وہ پھر بھی ہوتیز کو یمن کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہونے سے نہیں روک سکے، اور کئی سال کے بعد یہ جنگ 2022 میں ختم ہوئی۔ جب امریکہ نے ہوتیز پر حملہ کیا تو ایک طرف یونائیٹڈ نیشنز کوشش کر رہی تھی کہ یمن میں یہ امن قائم رہے، وہیں ہوتیز پر اندرونی پریشر بھی تھا۔ برے معاشی حالات، کرپشن اور آزادی خیال پر پابندی کی وجہ سے ہوتیز کو مظاہروں کا سامنا تھا۔ پچھلے سال مارچ میں ہوتیز کے خلاف احتجاج بھی ہوئے۔ یمن میں فلسطینیوں کے لیے بہت ہمدردی ہے، اور اسرائیل کی مخالفت میں شپنگ لائنز پر حملوں نے ہوتیز کو اپنی ناک کارکردگی پر پردہ ڈالنے کا ایک موقع دے دیا ہے، اور یہی وجہ ہے ہوتیز اس پبلک سپورٹ کو برقرار رکھنے کے لیے شپنگ لائنز پر چھوٹے موٹے حملے کرتے رہیں گے۔ ڈر اس بات کا ہے کہیں یہ ایک بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ ہوتیز کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ اگر امریکہ واقعی اس مسئلے کو بگڑنے سے روکنا چاہتا ہے تو اسے فوراً اسرائیل پر پریشر ڈالنا ہوگا کہ وہ غزہ پہ مسلط اپنی جنگ کو ختم کرے۔